వ్యతిరేకం కాదు. ఎవరి వాటా వాళ్లకు రావాల్సిందే. ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వం అగ్ర కులాలలో కూడా పేదలు ఉన్నారని 10% ఈరోజు రిజర్వేషన్ ఇచ్చినటువంటి సంగతి మీ ద్వారా సభ దృష్టికి చెప్పదలుచుకున్న అధ్యక్ష గతంలో మైనార్టీ రిజర్వేషన్ మీద ఆ రోజు ఏం చెప్పింది అధ్యక్ష? ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ మైనార్టీలకు ఇచ్చినటువంటి రిజర్వేషన్ వల్ల బీసీలకు అన్యాయం జరగదని చెప్పిండ్రు. కేవలం చదువులో మాత్రమే రిజర్వేషన్ అని చెప్పిర్రు అధ్యక్ష. ఈరోజు స్థానిక సంస్థలలో బీసీలకు జరిగినటువంటి అన్యాయాన్ని ఈ సభ ఖచ్చితంగా ఒకసారి ఆలోచించాలా. ఏమైంది అధ్యక్ష? ఆ రోజు శాసనసభలో కేవలం చదువులకు మాత్రమే అని మైనార్టీలకు ఇచ్చినటువంటి 4% రిజర్వేషన్ కోర్టు ఆర్డర్ కారణంగా ఈరోజు అన్నిటికీ వర్తిస్తుందని కోర్టు ఇచ్చిన తర్వాత అన్ని విషయాలలో అమలు చేస్తున్నారు. దానివల్ల ఏ వర్గాలకు అన్యాయం జరిగింది? బీసీలకు ఉన్నదే తక్కువ పర్సెంటేజ్, దాంట్లోకి వెళ్ళి మళ్ళా 4% వాయా. ఈ రకంగా ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాల వల్ల కోర్టులు ఇంటర్ఫేర్ అయి బీసీలకు అన్యాయం జరగకుండా ప్రభుత్వం చూడాలని మాత్రమే నేను ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఎవరు మంచి పని చేసినా, రాజకీయ పార్టీలు రాజకీయంగా విభేదించినా ప్రజలు మాత్రం మంచి పనిని ఎప్పుడు కూడా హర్షిస్తారు. నేను అందుకే గౌరవ మంత్రి గారికి ఒక్క విషయం చెప్పదలుచుకున్నా. మీకు రాజకీయ అనుభవం ఉన్నది. మీరు బీసీలలో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కాదు, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఒక సమర్థుడైనటువంటి నాయకునిగా మీకు పేరున్నది. కానీ మీరు తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టే ముందు అన్ని అఖిలపక్షంతో కూడా ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలి. ఆ కమిటీలో మీ విధి విధానాలను మొత్తం మీరు చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి. ఏ రకంగా మొదలు పెడతారు? ప్రభుత్వం కేవలం సర్వే అనే పేరు మీద మొదలుపెట్టి బయటకు వెళ్తే రాజకీయంగా కొన్ని అడ్డంకులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి కమిషన్ అనేది ఏర్పాటు చేసి ఏ కార్యక్రమం చేసినా కోర్టులు అడ్డంకి చెప్పవు. కాబట్టి ఆ రకమైనటువంటి చర్యతో ప్రభుత్వం ముందుకు పోవాలని మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మీరు నాకు మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ చివరిగా ఒక విషయం చెప్తున్నా అధ్యక్ష. బీసీల మీద కూడా అట్రాసిటీస్ ఉన్నాయి. అట్రాసిటీస్ అంటే కేవలం ఎస్టీలకు మాత్రమే అనుకుంటారు అధ్యక్ష. ఉద్యోగ విషయాలలో కానీ అనేకమైనటువంటి విషయాలలో బీసీలకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాన్ని చెప్పుకునే విధంగా కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో చట్టబద్ధత కలిగినటువంటి ఒక వేదికను ఏర్పాటు చేస్తే బీసీలంతా కూడా ప్రభుత్వానికి కానీ ఈ రోజు ఉన్నటువంటి గౌరవ మంత్రికి కానీ కృతజ్ఞతగా ఉంటారని తెలియజేస్తూ నాకు మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ. अकबरुद्दीन ओवैसी जी. मोहतरम पैनल स्पीकर सर, मैं मेरी पार्टी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो हुकूमत की तरफ से जो रेजोल्यूशन लाया गया है कास्ट सर्वे का, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इंतखाबात के वक्त जो वादा किया गया था उस वादे को पूरा करने के लिए तो मैं मेरी जमात की जानिब से इस रेजोल्यूशन की तायीद करता हूं। लेकिन तायीद करने से पहले चंद हक़ाइक़ को भी इस ऐवान में पेश करना चाहता हूं और इस ऐवान के ज़रिए आवाम तक भी पहुंचाना चाहता हूं। और ये बात ये है कि मुसलमानों की पसमानदगी, मुसलमानों की कमज़ोरी और मुसलमानों की पिछड़ेपन को कई कमीशनों ने और कई कमेटियों ने पेश किया और बयान किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे आखिर में अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत वो मुसलमान है। मैं यहां खड़े होकर बीसीस के पसमानदगी के बारे में मुकम्मल तायीद करूंगा और उनको जितना भी जो भी देना है हुकूमत दे। मैं बहैसियत मुसलमान
اس کی تائید کروں گا۔ ایس سی اور ایس ٹیز کو جو بھی حکومتیں دینا چاہتی ہیں دے سکتی ہیں، جتنا بھی دینا چاہتی ہیں دیں، میں اپنی پارٹی کے جانب سے اس کا خیر مقدم کروں گا، اس کی تائید کروں گا، چاہے وہ ریزرویشن ہو، چاہے وہ معاشی بدحالی کو دور کرنے کے لیے، استحکام بخشنے کے لیے اگر کوئی فنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں تو اس کی بھی تائید کروں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں میری ریاست و ہندوستان کے اعلیٰ ذات کے لوگوں سے، پسماندہ طبقات کے لوگوں سے، بی سیز اور ایس سیز و ایس ٹیز سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ ہماری پسماندگی پر بھی نظر ڈالیں، ہماری کمزوری پر بھی نظر ڈالیں، ہمارے پچھڑے پن پہ بھی نظر ڈالیں، اور جس فراخ دلی کے ساتھ ہم نے آپ کی تائید کا اعلان کیا، آپ بھی ہماری پسماندگی، ہمارے پچھڑے پن، ہماری کمزوری کو دور کرنے کے لیے اس کی بھی تائید کریں اور مشورے دیں۔ اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہندوستان کے آزادی سے لے کر آج کی تاریخ تک مسلمانوں نے ہر ایک کا ساتھ دیا۔ مسلمانوں نے کبھی نہرو کا ساتھ دیا، تو کبھی لال بہادر شاستری کا ساتھ دیا، تو مسلمانوں نے کبھی اندرا گاندھی کا ساتھ دیا، تو مسلمانوں نے کبھی جنتا پارٹی کے نام پر مرارجی دیسائی کا ساتھ دیا، تو مسلمانوں نے نیشنل فرنٹ کے نام پہ وی پی سنگھ کا ساتھ دیا، تو آئی کے گجرال کا ساتھ دیا، اور پھر چندر شیکھر صاحب کا ساتھ دیا، تو مسلمانوں نے پھر اس کے بعد پی وی نرسمہا راؤ کا بھی ساتھ دیا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے ہندوستان میں کبھی کانگریس کو آزمایا، یہ سمجھ کر کہ ہماری پسماندگی دور ہوگی، ہماری کمزوری دور ہوگی، تو مسلمانوں نے کبھی اندرا گاندھی کا ساتھ دیا، یہ سمجھ کر کہ ہماری پسماندگی، ہماری کمزوری دور ہوگی، تو کبھی ہم نے وی پی سنگھ کا ساتھ دیا، تو کبھی دیوے گوڑا کا ساتھ دیا، ہم نے ہر ایک کا ساتھ دیا، لیکن ہماری پسماندگی وہیں کی وہیں رہی، ہم پچھڑے تھے، پچھڑے ہیں۔ لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اقلیتوں کی اگر صورتحال ہے تو ریاست میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں نے کانگریس کا ساتھ دیا، تو مسلمانوں نے تیلگو دیشم کا ساتھ دیا، تو مسلمانوں نے تلنگانہ کے تشکیل کے بعد میں تلنگانہ راشٹر سمیتی جو آج بھارت راشٹر سمیتی ہے اس کا ساتھ دیا، تو ہم نے ہر ایک کو آزمایا، لیکن ہماری پسماندگی جوں کی تو رہی اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہے۔ لیکن اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کرے گا کہ 1960 کے دہے میں مجلس اتحاد المسلمین نے سب سے پہلے آندھرا پردیش کی اسمبلی میں داخلہ لیا، اور اس کے بعد اپنی جدوجہد کے ذریعے مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے مسلسل نمائندگی کرتی رہی اور حکومتوں کو مجبور کرایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آندھرا پردیش کی ریاست ہندوستان کی پہلی ریاست بنی جہاں پہ مائنورٹی کمیشن بنا، مائنورٹی فائنانس کارپوریشن بنا۔ تو یہ سب سے پہلی تھی ریاست، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد کے نتیجے میں ہندوستان میں سب سے پہلے مائنورٹی ویلفیئر کی منسٹری اور مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی قائم ہوا۔ تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپریشن پولو و پولیس سیکشن کے نام پر قلم کی ایک جنبش کے ذریعے ہمارے ہزاروں مسلمانوں کو روزگار سے محروم کر دیا گیا۔ قانون ایسے بنائے گئے کہ کبھی ایگریکلچرل لینڈ سیلنگ ایکٹ کے ذریعے مسلمانوں کے زمینات کو چھین لیا گیا، کبھی جاگیر ایبولیشن کے نام پہ مسلمانوں کے جاگیروں اور منصبوں کو چھین لیا گیا، تو کبھی انعام ایبولیشن ایکٹ کے ذریعے زمینات کو چھین لی گئی۔ ارے جو تخت تاج کا وارث تھا، جو کبھی تخت پہ بیٹھا تھا، تاج تھا اس کے سر پر، آزادی کے بعد مسلمان رکشہ ڈھکیلنے پہ مجبور ہو گیا، بنڈیوں پہ آ گیا، اس کے محلات ویران ہو گئے اور اس کے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن گئے۔ ایک ایسی داستان ہے مسلمانوں کی پسماندگی کی کہ اگر میں کہوں تو یہ کانگریس کے حکومت سے میں کہوں گا
کہ مولانا ابوال کلام آزاد کے اس جملے کو دہراؤں گا کہ مولانا آزاد نے پولیس سیکشن کے بعد حیدرآباد کا دورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ پولیس سیکشن ایک ایسا ناسور ہے جو میں اپنے ساتھ اپنی خبر میں لے جاؤں گا. اتنا لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں عزتیں لٹیں, عصمتیں لٹیں, ہماری آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہوئیں. تباہ و بربادی کے بعد آج مسلمان کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کوشش میں اگر کچھ مددگار اگر کوئی ثابت ہو سکتی ہے کوئی چیز, تو میں سمجھوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ایلوکیشن مسلمانوں کے لیے, زیادہ سے زیادہ موقع مسلمانوں کے لیے, زیادہ سے زیادہ ریزرویشن کے ذریعے مسلمانوں کو نوکری دینا, اس کے ذریعے ہی مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کیا جا سکتا ہے. اور میں امید کروں گا, ہر کسی سے ہم نے امید لگایا لیکن ہر ایک نے ہمارے امیدوں کو چکنا چور کیا. ہم نے ہر ایک سے آس لگائی لیکن ہر ایک نے ہماری آس کو توڑا. اور آج ہم ایوانوں میں اپنی نمائندگی کے ذریعے اپنے مسائل کے حق کے لیے لڑتے ہیں تو ہم کو بی جے پی کا بی ٹیم کہا جاتا ہے, ہم کو ان کا نمائندہ کہا جاتا ہے. کیا ہم کو حق نہیں ہمارے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ کیا ایک ریڈی کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ ایک کما کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ ایک ویلما کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ ایک راؤ کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ اور ایک ایس سی کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ ایس ٹی کو حق ہے لیکن حق نہیں ہے تو مسلمان کو کیوں مسلمان اپنی جدوجہد نہ کرے, اپنی پارٹی نہ بنائے, اپنے نمائندوں کو نہ جتائے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کسی ریڈی کے دم چھلے بن جائیں؟ نہیں, ہم کسی کے دم چھلے بننے تیار نہیں ہیں, نہ ریڈی کے, نہ راؤ کے, نہ کسی کے. ہم اپنے بلبوتے پہ جدوجہد کریں گے, اپنے حق کے لیے لڑیں گے, اپنے حق کو حاصل کریں گے. اور وہ حق جو حق دستور نے ہم کو دیا, دستور میں ہر کسی کو برابر کا حق دیا گیا, چاہے مسلمان ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے عیسائی ہو, ہر ایک کو برابر حق ہے. لیکن آج مسلمانوں کے حق کے لیے لڑنا یہ ہے کہ آپ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں, آپ بی جے پی کی بی ٹیم ہے. ارے آج عجیب معاملہ ہو گیا ہے, کوئی دلت کے حق کے لیے لڑتا ہے تو اس کو بی جے پی کا ایجنٹ نہیں بولا جاتا. کوئی اگر بیکورڈ کلاس کے حق کے لیے لڑتا ہے تو وہ بی جے پی کا ایجنٹ نہیں ہوتا. لیکن ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. اور آج حق کی لڑائی کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے سب کو آزمایا, نہرو کو آزمایا, اندرا گاندھی کو آزمایا, ہم نے راجیو گاندھی کو آزمایا, ہم نے سونیا گاندھی کو آزمایا, ہم نے وی پی سنگھ کو آزمایا, ہم نے دیوے گوڑا کو آزمایا, ہم نے سب کو آزمایا, لیکن ہماری پسماندگی دور نہیں ہوئی. اور آج ہم اپنی حق کی لڑائی مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. محترم پینل سپیکر صاحب, میں سب سے پہلے بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میں ہاؤس کے بزنس کو طے کیا گیا, میں بھی اس میں تھا. اور طے کرنے کے بعد ہاؤس کا بزنس ایک دن, 2 دن, 3 دن بڑھتا گیا. سر آپ ریکارڈز نکال کر دیکھیے, ان ریکارڈز میں کہا گیا تھا کہ this is the tentative program. If any extension or any other subjects would be taken up, a BSc would be called. سر لیکن BSc تو بلائی نہیں گئی, بولا بھی نہیں گیا. اب آج یہ ریزولوشن آتا ہے تو آنریبل پینل اسپیکر سر, the papers which were laid on this table says 3rd Telangana Legislative Assembly list of business Friday 16 February 2024 10 a.m. 7th day of second session. Item number 1, government resolution, short discussion on this irrigation, sir. ٹھیک ہے آپ لے لیے, لیکن بی ایس سی کیوں نہیں بلاتے؟ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو کانفیڈنس میں کیوں نہیں لیتے؟
यह करना चाहिए। मैं आपके जरिए उम्मीद करूंगा कि आइंदा सेशंस में सबके इत्तेफाक के साथ, सबके कॉन्फिडेंस के साथ सेशन की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएं। सर, गोइंग फर्दर एड, sir, there were reports in the media suggesting that the Telangana government would bring a bill in the State Assembly on conduct of the caste survey. It was also reported that the officials from the state were visiting other states to study how they would be conducting the BC survey. Sir, I don't know why this resolution has been moved instead of bringing the proposed bill in this regard in this legislature. That was what was required, sir. Sir, I know this is the poll promise. It was mentioned in the manifesto. Sir, please do not, through you I would like to request the treasury benches to do not feel offended, do not feel upset, do not feel angry. Please tell me, was this not a poll promise or not? Yes, it was a poll promise. तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि फ्री बस सर्विस वुमन को दी गई है, तो क्या उसके लिए भी रेजोल्यूशन मूव किया गया? 6 गारंटीज को आप इंप्लीमेंट करेंगे, तो क्या उसके लिए भी रेजोल्यूशन मूव करेंगे? सर, गोइंग फर्दर अहेड, sir, I would request the government to bring the bill on caste survey to give a legal backing to the caste survey to be conducted. Bill is very important. We need to have a bill, sir. Sir, and sir, I may also recall that the previous government has conducted the intensive household survey, Samagra Kutumba survey, on 19th August 2014 after the formation of Telangana. The findings of the intensive household survey were not released officially, and we don't know where is that data. Sir, through you I would say, the amount incurred or amount spent on the household survey that was released from the government treasury, so it's a government property. So that survey reports needs to be placed before this house first, sir. That is very important. I hope that the government would initiate an action on my request and would table the report. What were the findings? We do not know. And for whom was this survey conducted? Who was getting benefited after that survey? And now the question arises, okay, who's going to get benefited after this survey? Sir, you have promised that after the survey, the report will be tabled. Yes, sir, it will be tabled. We would be able to see that कि बैकवर्ड क्लास में पसमानदा कौन है, एससीज में कौन है, एसटीज में कौन है, माइनॉरिटीज में कौन है. बट सर, लेट मी टेल यू सर, what is the legal sanctity of the findings of this survey? That is most important, sir. Sir, I just heard Honorable Chief Minister Saab was saying about Sachar Committee. Then he said about the 4% reservation for Muslims. I would like to remind him and tell that, sir. For the reservation for Muslims, first a GO was issued from Minority Welfare Department, which was struck down. And the Honorable Court said, if reservation has to be given, it should be given after the findings of a commission. Then it was referred to BC Commission. Then on the basis of BC Commission, it was submitted to the court. And then later on, there's a very big story, sir. So that time also we had demanded that just a GO will not give the reservations to the Muslims. But it was not accepted or agreed, sir. Now the Congress promised, you have brought the resolution, sir. Sir, I may be wrong, sir. I may be wrong. But as per the parliamentary practices, sir, a resolution जब move होता है तो किसी को मुबारकबाद देने के लिए resolution दिया जाता है, किसी की ताज़ियत पे, कंडोलेंस पे resolution होता है, या किसी डिमांड के लिए resolution होता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर कुछ बोलना है तो उसके लिए resolution होता है. लेकिन
कांग्रेस के मैनिफेस्टो के पोल प्रॉमिस के लिए रेजोल्यूशन, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये मुझे समझाएं। ठीक है, अगर मैं यहां खड़े रह के कहता हूं कि हम रेजोल्यूशन की मुखालिफत कर रहे हैं, हम इसकी तायद नहीं, तो बोलेंगे देखो भैया मजलिस मुसलमान ये बीसी रिजर्वेशन की मुखालिफत कर रही है, ऐसी नहीं। तो इसलिए आई स्टार्टेड बाय सेइंग दैट कि आई सपोर्ट दिस रेजोल्यूशन विद अ रिक्वेस्ट टू करेक्ट, हैव नेसेसरी करेक्शंस इन दिस। सर बहुत सियासत हो गई, सियासत बहुत ने खेल लिया, और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी जमात कांग्रेस, और मैं समझूंगा कि मास्टर्स के मास्टर्स हैं सियासत में, प्लीज अब सियासत ना खेलें। लेट अस डू समथिंग कॉन्क्रीट सर। फॉर एवरी मैनिफेस्टो प्रॉमिस और गारंटी और डिक्लेरेशन विल यू इंट्रोड्यूस अ रेजोल्यूशन इन दिस हाउस? क्या 6 गारंटी पे भी रेजोल्यूशन आप लाएंगे? सर गोइंग फर्दर एट सर, प्लीज ब्रिंग द बिल सर, मेरी रिक्वेस्ट सर। एक छोटा Sir, we honor the learned member and good friend of mine, Akbaruddin owaisi sir's observation. Sir, my point here, sir, I would like to tell my dear friend that whatever we have put in manifesto, we are committed for it. But the point here, sir, I would like to, make it known through this house to the people of Telangana. Sir, we are inviting the suggestions. We are not in toto going and implementing whatever the manifesto we have ascribed to the people. Here we are very clear on the aspect that we are moving the resolution to invite the suggestions, because it's the historical resolutions in this state of Telangana. We are placing before this house to invite the suggestions and to know what to be done, what not to be done, so that everybody contribution shall be there while making a law, while making a statute, while making a enactment. So that is the reason it may be a coincidence that it is being mentioned in the manifesto. But the point here is we are putting on the floor of the house to know your great experience, whatever you have in your public life in terms of encountering whatever the BCs or SCs or STs or the minorities issues are there. If all these issues come into the plethora of floor of the house, we will take your suggestions. That is the meaning of the resolution. Resolution definitely will be placed on the floor of the house depending upon the mood of the people and what we are committed to the people of this state. So with this, I would like to, request Honorable Member Akbaruddin Saab to see it in a positive way, not in a negative way. So anyway, we appreciate that you are endorsing this resolution and you are, solidly behind this resolution. We thank for it, but at least please come up with few suggestions where we can keep it in a right and positive perspective. Honorable Speaker, sir, through you, I thank the Honorable Legislative Affairs Minister for his vast experience advice to me, sir. I thank him very much. Thank you, sir. I go by with your advice. And as far as the resolution is concerned, sir, let me reiterate and let me repeat and say that on behalf of my party, I initiated saying that we support this resolution. But at the same time, I am requesting and coming with some few suggestions. That's it. And you cannot deny the fact that it is a fact that it is mentioned in the poll promise and you are fulfilling the poll promise, which I welcome. And as far as the rest of the promises which are there, whether it is 6 guarantees or the minority declaration or BC declaration, I am very hopeful, as I have been hopeful right from 1947, seeing Nehru, Gandhi, Rajiv Gandhi and everybody, कि सारे लोग इंसाफ करेंगे। मैं आज भी वही उम्मीद के साथ यहां खड़ा हूं कि इंसाफ होगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूं, सजेशंस यही दे रहा हूं मैं। द फर्स्ट, अगर आप वाकई में सजेशंस चाहते
تو آل پارٹی میٹنگ بلا سکتے تھے. اگر آپ سجیشنز چاہتے تو جس طریقے سے آپ نے اریگیشن پہ، فائنانسز پہ وائٹ پیپر دیا تو آپ اپنے پول پرومسز پہ بھی وائٹ پیپر دے سکتے. چلو پورے پرومسز نہیں، اس پہ اگر دینا تھا تو ایک شارٹ ڈسکشن رکھ لیتے تھے. شارٹ ڈسکشن رکھنے کے بعد میں، پورے سجیشنز آنے کے بعد میں، یہ ہاؤس یہ سروے کی بات کرتا تھا اور مرکزی حکومت سے یہ بھی مطالبہ کر سکتا تھا کہ ریزرویشن کی جو سیلنگ 50% آپ نے لگائی ہے اس کو آپ بڑھائیے. یہ بھی ہم کر سکتے تھے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس ڈسکشن کے بعد میں اس ریزولوشن میں ایڈ آن بھی کر دیجئے کہ ہم سروے کروا رہے ہیں اور مرکزی حکومت سے یہ ہاؤس مطالبہ کرتی ہے کہ 50% کی جو سیلنگ لگائی گئی ہے اس کو برخاست کیا جائے. بی سیز کو ان کی آبادی کے حساب سے تحفظات دیے جائیں، ایس سیز کو ان کی آبادی کے حساب سے تحفظات دیے جائیں، ایس ٹیز کو ان کی آبادی کے حساب سے دیے جائیں، اور economically backward which the government of India has come up with, economically backward جتنے ہیں ان کو بھی پاپولیشن کے حساب سے ان کو بھی ریزرویشن دیا جائے، اور بی سی ای میں economically backward مسلمز کو بھی ان کی آبادی کے حساب سے ریزرویشن دیا جائے. I hope that you're going to incorporate this in this resolution at least, wherein we can make a request to the government of India. And sir, going further ahead, sir, the second suggestion which I would like to give through you is that, sir, please bring the bill on the caste survey to give it legal backing and constitute, now this is important, and constitute a commission of inquiry under the Commission of Inquiry Act 1952 on the lines of the Sudhir Commission constituted for socio-economic survey on Muslim minority in the state of Telangana by the previous BRS government in the state. اس طریقے سے آپ کریے. یہ میں سجیشن دینا چاہ رہا ہوں. اور since the purpose of the caste survey is to find the status of different caste, tribes, communities with regard to the socio-economic, education, employment and political opportunities. For the planning and implementation, یہاں آپ کے اس میں ہے لکھا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے planning and implementation, reservation and schemes for BC, STs, SCs and minorities and other weaker sections of the society. Sir, the commission inquiry has to be constituted to have a statutory backing for the findings of the survey. This is very important. Please do not think that I am against this survey. No. I want the survey to have a legal backing. I want the findings of the survey to have a statutory backing. I want the commissions to give the recommendation and findings of the weaker sections like SC, ST, BCs, EBCs and minorities. I hope the government understands this, sir. Sir, after the Commission on Caste Survey completes its exercise and gives its finding, the recommendations have to be referred to the state. اب اس سے بھی نہیں ہوتا سر. اگر آپ انکوائری کمیشن کے ذریعے اگر لا لیں گے تو اس سے بھی نہیں ہوگا. Sir, after the Commission of Caste Survey completes its exercise and gives the finding, the recommendation has to be referred to state, SC, ST Commission and BC Commission for independent inquiry for making their recommendation on raising the quantum of reservation for SC, STs and BCs. This is a legal thing, sir. This is a rule position. This is why I am giving my suggestions, sir, participating in this. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ 10 سال تک 12% تحفظات مسلمانوں کو دینے کا وعدہ کیا گیا. وعدہ کیا گیا, نہیں ملا. ٹھیک ہے, نہیں ملا, لیکن اس وعدے کے خلاف کانگریس نے عوام کے سامنے اتنا کہا کہ مسلمانوں کو کیا ملا, 12% ملا, کیا ملا, کیا ملا, کیا نہیں ملا. چلو انہوں نے نہیں دیا, آپ آج اعلان کر دو فائنڈنگ کے بعد میں ہم مسلمانوں کو 12% دیتے ہیں, چلو میں بھی آپ کے ساتھ, پورا مسلمان آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے گا. اعلان کر دیجئے, چلیے وہ بھی اعلان کر دیجئے. ہم بابری مسجد کی شہادت کو نہیں بھولے, ہم بابری مسجد کی شہادت کو نہیں بھولے. کون ذمہ دار تھے ہم یاد رکھتے ہیں, رکھیں گے.
اور اس مقام پہ جہاں پہ مسجد تھی ہے اور قیامت تک رہے گی. اس بابری مسجد کو ڈھانے والے کون تھے وہ بھی ہم کو یاد ہے, اور کن کن کو بھارت رتن سے نوازا گیا وہ بھی ہم کو معلوم ہے. یہ ہے محبت مسلمانوں کے ساتھ. ہم کو ضرب لگانے والوں کو, ہم کو تکلیف دینے والوں کو, ہمارے مساجدوں کو گرانے والوں کو, ہم کو تاڑا میں ڈالنے والوں کو, ہماری عزت و عصمت کو لوٹنے والوں کو, ہمارے سروں اور سینوں پہ گولیاں مار کر ہماری معیشت کو تباہ کرنے والوں کو بھارت رتن سے نوازا جاتا. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم کو, میں کسی کا نام نہیں لیا, سر گوئنگ فردر ایٹ سر, نہیں سب میں نام نہیں لیا, I'm not yielding سر. اگر میں کسی کا نام لیتا ہوں تو جب ہے تو میں یہی کہوں گا اسپیکر صاحب کہ ہم نے ہر ایک کو آزمایا ہے, لیکن ہر ایک نے ہمارا استعمال کیا ہے, ہمارا استحصال کیا ہے, اور ہم کو ڈرا کر دھمکا کر ان کا خوف دکھایا, کبھی ان کا خوف دکھایا اور اپنے سے وابستہ کیا. میں اپنی پارٹی کی جانب سے اس ریزولوشن کا خیر مقدم کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سچر کمیٹی واز کانسٹیٹیوٹڈ بائی UPA گورنمنٹ واز اونلی اے فیکٹ فائنڈنگ سر. Such committee was referred by Honorable Chief Minister Saab. Let me correct and say that the Such committee was constituted by UPA government, was only a fact-finding committee, like earlier Gopal Singh committee, appointed by the then Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, on the socio-economic and education status of Muslim minorities in the country. And on the other hand, the Ranganath Commission was constituted under the Commission of Inquiry Act to suggest the reservation for religious minorities in the country. So there is a difference between Sachar Committee and Ranganath Commission, because that is a commission and this was only a recommending authority, sir. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا سر کہ who will conduct the caste based survey sir. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ مسلم مائنورٹیز کے بارے میں بھی کیا آپ اس کاسٹ سروے میں لیں گے یا نہیں لیں گے. اٹ از ناٹ مینشنڈ ہیئر سر. یہ ریزولوشن میں ایس سی ایس ٹیز اور بی سیز کے بارے میں کہا گیا, تو کیا آپ مسلمان کو بھی اس ریزرویشن میں لیں گے؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کی پسماندگی کو بھی دیکھیں گے, اور میں آپ سے سر ریکویسٹ کروں گا, حکومت سے ریکویسٹ کروں گا ٹو اپوائنٹ ون ممبر بلانگس ٹو اینتھولوجیکل economy expert and data expert in this survey committee sir. This is also very important sir. اگر یہ دو لوگ رہیں گے تو اس سے ہوگا. اینڈ سر میں پھر سے آخر میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ اور ریکویسٹ کروں گا کہ گورنمنٹ ٹو برنگ دا بل ان دا ہاؤس فار دا کنڈکٹ آف کاسٹ سروے in a proper manner and thereafter initiate a follow-up action on its findings sir. اور میں پھر سے کہوں گا کہ مسلمان بڑی امید کے ساتھ آج بھی کھڑا ہے اس دستور کے تابع رہتے ہوئے, اس دستور میں دیے گئے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے دستوری جدوجہد کر رہا ہے, اور ہر ایک سے امید لگایا کھڑا ہے کہ ہم سے انصاف ہوگا, ہم کو حق ملے گا. ہم آج بھیک نہیں مانگیں گے, ہم صرف دستور میں دیے گئے حقوق اور حق کو مانگتے ہیں, اور مسلمانوں کو بھی وہ ڈیو شیئر, وہ ڈیو ریسپیکٹ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ یہ حکومت مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرے گی, مسلمانوں کو ان کا حق دے گی, اور دستور میں جو حقوق اقلیتوں کو دیے گئے ہیں وہ حقوق کے ذریعے مسلمانوں کی اور اقلیتوں کی پسماندگی کو دور کرے گی. اسپیکر صاحب, آپ نے جو موقع دیا اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. श्री वाकाटी श्रीहरि. అధ్యక్ష చాలా సంతోషం అధ్యక్ష. లాస్ట్
ఈరోజు లాస్ట్ కిస్తా ఒక చరిత్ర సృష్టించబడింది. బీసీలు చాలా కాలంగా వారి లెక్కలను తీయాలని డిమాండ్ చేస్తున్న సందర్భంలో ప్రజాస్వామ్యమైన డిమాండు ఇది ప్రజల చిరకాల వాంఛను నెరవేర్చడం ప్రజాప్రభుత్వంగా భావించింది కాబట్టి ఇది కనీస కర్తవ్యం కాబట్టి చేసింది కాబట్టి ఈ సందర్భంలో ఆధునిక సామాజిక సంఘ సంస్కర్త పెద్దలు మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే మనందరికీ ఆదర్శనీయుడు. అధ్యక్ష, వారి నుండి స్ఫూర్తిగా పొందిన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు మనకు అందించిన భారత రాజ్యాంగం అమూల్యమైనది. దాని పట్ల మనం అందరికీ కూడా ఎంతో గౌరవం ఉంది. ఈ అసమానతలు, వివక్షత, సాధికారికత, పౌర హక్కులు, పారదర్శకత, సామాజిక న్యాయం, సమ్మిళిత ఆర్థిక ప్రగతి, సమాన ప్రాతినిధ్యం ప్రజలందరికీ అందించాలన్నది భారత రాజ్యాంగ కర్తల ఆకాంక్ష. అధ్యక్ష, దీంట్లో భాగంగా రాజ్యాంగంలోని ఆదేశిత సూత్రాలు 15(4), 15(5), 16(4), 38, 39, 243(d)(6), 243(t)(6 ఆర్టికల్స్ పరిపూర్ణమైన దిశలో నిర్దేశించాయి. అధ్యక్ష, ఆ లక్ష్య సాధన ప్రజాప్రభుత్వాల ప్రధాన ధ్యేయంగా భావించి లేక మన అందరి ప్రియతమ నాయకులు తెలంగాణ ప్రజల ఆశీస్సులతో ఇటీవలే కొత్తగా ఏర్పడ్డ శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మన ప్రభుత్వం ప్రజారంజక పాలనను కొనసాగించాలని సంకల్పించి అందుకు పూర్తి స్థాయిలో ప్రజల వివరాలను సేకరించాలని నిర్ణయించిన సందర్భంలో ఈ నేపథ్యంలో అన్ని వర్గాల ప్రజల గణనను చేపట్టడం, తద్వారా వచ్చిన సమాచారంతో ప్రజల జీవన ప్రమాణాల మెరుగుదలకు చర్యలు తీసుకోవడం దిశగా మన ప్రభుత్వం తొలి అడుగు శ్రీకారం చుట్టినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మన బీసీల చాలా కాలంగా